الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز سامعین گرامی و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی لاتعداد انگنت رحمتیں اور درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، امت کے اولیاء پر اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں ہوں۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سجدے کے لائق، عبادت کے لائق وہی ذات ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج ایک انتہائی خوبصورت اور بڑا ہی مجرب، بڑا ہی آزمودہ، سریع الاثر اور بہت ہی آزمایا ہوا ایک خاص الخاص عمل مبارک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے چینل پر آپ کو علمی روحانی معاملات میں رہنمائی کے لیے مختلف علم و معرفت سے مزین ویڈیوز ملتی رہتی ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے دینی اسلامی بہن بھائی ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور پوری دنیا سے ہمیں ان کے خط موصول ہوتے ہیں، ای میلز کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بائی ریٹن تحریری طور پر پارسل کے ذریعے سے، ٹی سی ایس کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے اپنے خطوط ہمیں بھیجتے رہتے ہیں، اور اس میں ہمارے وظائف کرنے والوں کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اور کسی کو کسی حوالے سے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے سے، موبائلز کے ذریعے سے، میسنجر کے ذریعے سے، ایمو کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے وہ ٹیلی فون کالز پر اپنے معاملات شیئر کرتے ہیں۔ اور کئی لوگوں نے اس کی ڈیمانڈ کی کہ ہمارے پیچھے دشمن پڑے ہوئے ہیں جو بہت سخت ہیں، بڑے ہیوی ہیں، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور وہ لوگ ہمارے اور ہماری فیملی کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے گھر والوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور ان کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہماری زندگیوں میں انہوں نے زہر گھول دیا ہے، ہماری زندگیوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہمارے فائنینشلی معاملات ڈسٹرب ہو گئے، رشتوں کے معاملات ڈسٹرب ہو گئے، قسمت اور مقدر کے معاملات ڈسٹرب ہو گئے، جاب کے معاملات ڈسٹرب ہو گئے۔ ایسے معاملات بھی جن لوگوں کے پاس کارخانے تھے، فیکٹریاں تھیں، کمپنیز تھیں، ان کے اپنے آفسز تھے، لیکن وہ آج بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونے کے ساتھ ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ غربت کی پسماندہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر دوسروں کا برا کرنے والے، دوسروں پر جادو چلانے والے، ٹونا کرنے والے، کالا علم کرنے والے، سفلی علم کرنے والے، اور شیطانی قوتوں کے ساتھ دوسروں کی زندگی میں زہر گھولنے والے، دوسروں کی خوبصورت زندگیوں کو بدنما بنانے والے، میاں بیوی کے درمیان طلاقیں دلوانے والے، بہن بھائیوں میں نفرتیں دلوانے والے، خاندانوں کو توڑنے والے، برادریوں کو توڑنے والے، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جدا کر دینے والے لوگ ایسے غلیظ عمل کرتے ہیں، سب سے پہلے میں پھر بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے کہ وہ ناکام و نامراد ہو جائیں، اور اللہ کی لاٹھی پھر بڑی بے آواز ہے، وہ جب چلتی ہے تو پھر کچھ نہیں چھوڑتی، کسی کو نہیں دیکھتی۔ دنیا جہاں کی ساری طاقتیں ایک طرف، رب تعالیٰ کی طاقت کا کوئی مقابلہ، کوئی تمثیل ہو نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آنے واحد کے اندر، ایک پل کے اندر، ایک ساتھ کے اندر، ایک گھڑی کے اندر وہ تخت سے تختے پر اور تختے سے تخت پر لانے پر قادر ہے، زندہ سے مردہ پیدا کرنے پر قادر ہے، مردے سے زندہ پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن اس نے ہیلے بھی رکھے ہیں، وسیلے بھی رکھے ہیں۔ تو آج کا یہ خاص الخاص عمل مبارک جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں،
یہ ایسا عمل مبارک ہے، وہ دشمن جو دشمن دین و دنیا ہے، یعنی آپ کی دنیا کا بھی دشمن ہے، آپ کے ظاہری اعمال کا بھی دشمن ہے، اور آپ کے دین کا بھی دشمن ہے، آپ کے مذہب کا، ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے دینی دنیاوی معاملات میں دخل اندازی کر کے ان معاملات کو خوبصورتی ان کی ختم کر کے وہ آپ کو بدنما زندگی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، ایسا دشمن۔ اور ایسا دشمن جو جان و مال ہے، جان کا بھی دشمن ہے، آپ کے مال و متاع کا دشمن ہے، آپ کی رزق روزی کا دشمن ہے، اور ایسا دشمن جو عزت اور مرتبے کا دشمن ہے، آپ کو امپروو ہوئے، ڈلیور ہوئے دیکھ نہیں سکتا، ترقی کی راہ پر آپ گامزن ہیں، وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے کہ یہ ترقی کیوں کر رہے ہیں۔ ایسے دشمن کی ناک رگڑوانے کے لیے، ایسے دشمن کو ناکام اور نامراد کرنے کے لیے، ایسے دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیر بہدف سریع الاثر، اتنا شاندار اور اتنا جاندار اور اتنے کمالات کا حامل قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ایسا عمل مبارک ہے کہ جو سیدھا نشانے پہ لگتا ہے اور کبھی بھی دشمن کی جرت نہیں پڑے گی وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، اس کے ارادے ملیا میٹ ہو جائیں گے، اس کی ناپاک منصوبہ سازیاں ملیا میٹ ہو جائیں گی، اس کی سازشیں دم توڑ جائیں گی، اور اس کے خطرناک جو عزائم ہیں وہ اتنی جلدی وہ ختم ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ میں نے عمل تو چھوٹا سا کیا ہے پر اتنی طاقت کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ یقین جانیے کہ یہ ایسا عمل مبارک ہے جو آسانی کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، بس آپ نے اس ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ اور مکمل دھیان کے ساتھ سننا ہے، اس لیے اس ویڈیو کا کوئی بھی حصہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اسکپ نہیں کرنا، اول تا آخر تک آپ نے مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی بات ادھوری محسوس نہ ہو، کوئی بھی بات، کوئی لفظ، کوئی بات مس نہ ہو جائے اس ویڈیو سے۔ تو محترم ناظرین کرام، آئیے اس عمل مبارک کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ عمل اتنا مؤثر ترین ہے، آزمودہ اور مجرب ہے کہ ان دینی اسلامی بہنوں اور بھائیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اور ان مجبور اور حاجت مند لوگوں کے لیے، دوستوں بزرگوں کے لیے جو زندگی اور مال و جان کے دشمنوں کے ہاتھوں بہت ہی مجبور اور لاچار ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل بہت شاندار اور بڑے کمالات کا حامل ہے۔ یہ عمل مبارک آپ نے کرنا ہے، کوئی اس پر آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہونا، کوئی اس پر آپ کی دولت خرچ نہیں ہوگی، کوئی اس پر آپ کا زیادہ ٹائم خرچ نہیں ہوگا، صرف 7 مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کوئی جگہ کا تعین نہیں کرنا، کوئی مصلی نہیں بچھانا، کوئی جائے نماز پر آپ نے براجمان نہیں ہونا، کوئی ٹائم کی وہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹائم پر اس جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے، نہیں، آپ اس کو باوضو حالت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اتنے کمالات والا وظیفہ ہے، آپ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اتنے کمالات اس وظیفہ مبارک کے اندر ہیں۔ اگرچہ وظیفہ مبارک، عمل مبارک چھوٹا سا ہے، لیکن ان پریشان لوگوں کے لیے جو دشمنوں کے ہاتھوں مجبور ہیں، پریشان زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی زندگی کا ہر وقت ہر لمحہ وہ ایسے ہے دشمنی کی آگ میں جل رہے ہیں، میں ان دکھی بہن بھائیوں کے لیے جن کے دشمن بڑے ظالم، سفاک اور بہت ہی بربریت رکھنے والے ہیں، بہت بدماشیاں کرنے والے دشمن ہیں، اور ان کی لگائی ہوئی آگ میں وہ اپنی زندگی کی جو شب و روز ہیں وہ جلتے ہوئے گزار رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ عمل مبارک بہت شاندار ہے، یہ خوشحال زندگی کی طرف آپ کو لے کے آئے گا، اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ اس عمل کو کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص الخاص
رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور دشمنوں کے ظلم و تشدد کا خوف یہ عمل کرنے والوں کے دل سے خود بخود نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے والے اللہ وحدہ لا شریک کے حفظ و امان میں آ جاتے ہیں۔ گویا کہ اس عمل کو کرنے سے ہر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حفاظتی حصار میں محصور ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ارد گرد اس طرح کا پیرا لگ جاتا ہے غیبی طاقتوں کا کہ وہ طاقتیں نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دشمن آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ بڑی سے بڑی دنیا کی آفت بلا بھی اس پر اثر نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے دشمنوں کے دل میں تو اپنا تصرف فرما اور ان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، ذکر اذکار کی طرف رجوع کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اعمال صالحہ، تلاوت قرآن کریم اور صوم و صلات کی پابندی کر کے، ذکر اذکار کر کے، تسبیح و تحلیل کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے، اور حاجات و مناجات، دم اور دعا قرآن کریم کی آیات بینات کے ذریعے سے اور ورد و وظائف کے ذریعے سے اور اللہ والوں کی دعاؤں کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے اور اپنے عطیات کے ذریعے سے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں دشمنان دین و دنیا سے نجات حاصل کرنے کی اللہ رب العزت کے ہاں دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ انتہائی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو کسی کالے علم والے کے پاس نہیں جاتے، کسی جادو ٹونے والے کے پاس نہیں جاتے، کسی بے شرع اور کسی بے نمازی کے پاس نہیں جاتے، کسی ڈھنگوسلے باز کے پاس نہیں جاتے، کسی ٹھیلے والے کے پاس نہیں جاتے، بلکہ اللہ والوں کی طرف جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں اس موقع پر ایک بات آپ کو کرتا چلوں کہ اگر قرآن و حدیث کے اذکار کرنے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی آیات بینات کے پڑھنے سے، نماز اور ذکر اذکار کے کرنے سے، دعائیں کرنے سے پھر بھی آپ کا کام رک گیا ہے نا یا نہیں ہوا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے اذکار کیے ہیں، جتنی نمازیں پڑھی ہیں، جتنی اللہ اللہ کی ہے، اس کے کرنے کا ثواب تو آپ کو مل رہا ہے نا، رجوع تو اللہ کی طرف ہے نا۔ تو جب آپ یہ اس رجوع کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی مجھ سے غفلت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میرا چلہ، میری دعا، میرا وظیفہ، میری تسبیح، میرے ذکر اذکار، میرے صدقہ و خیرات یہ قابل قبول نہیں ہوئے، یا ان کا مجھے فوری طور پر جو نتیجہ تھا، جو ثمرات تھے، جو اس کی برکات تھی، وہ فوری طور پہ مجھے نہیں ملی، تو آپ اس بات سے پریشان مت ہوئیں، بلکہ یہ سارا کچھ آپ کا جمع ہو گیا ہے بقول حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حدیث نبویہ کے روشنی میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی، وہ دعائیں کرتے ہیں لیکن مقبول نہیں ہوتی، یا ورد وظائف کرتے ہیں کوئی لوگ، مقبول نہیں ہوئے وہ دعائیں، تو ان لوگوں کو پریشان نہیں ہونا، بلکہ ان کی دعائیں اللہ کے ہاں جمع ہو گئی ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مومن دعا مانگے اور وہ رائے گاں چلی جائے، وہ ضائع ہو جائے۔ اس کی سند آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، جو دعائیں زندگی میں قبول نہیں ہوئیں اس انسان کی، وہ قیامت والے دن اس کی دعاؤں کا بدلہ اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمانے علی شان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھلائی کرے تو رب تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ دشمنان دینوں دنیا، ایسے لوگ جو ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا، ان سے نجات کے لیے جو لوگ اللہ کے ہاں دعائیں مانگتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور یاد رکھیں، آپ جب بھی یہ عمل مبارک اس طریقے سے کریں گے جو طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں، تو پھر آپ سر کی آنکھوں سے خود مشاہدہ کریں گے کہ دشمن کو کیسے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ آپ کا دشمن ناکام اور نامراد ہو جائے گا، بلکہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ بس آپ نے یہ عمل اس طریقے کے مطابق کرنا ہے جو طریقہ ویڈیو میں آپ کو بتایا جا رہا ہے،
آپ اس کو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ اس طریقے کو محترم ناظرین کرام، اگر عمل کا طریقہ کار بتانے سے پہلے، اس عمل کا طریقہ کار بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے جلدی سے سبسکرائب فرما لیں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ ہمارے چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں اور ان ویڈیوز کو فارورڈ کریں۔ جو ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ اپنے بہن بھائیوں میں اس کو ضرور شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے حلقہ احباب میں ضرور اس کو شیئر کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ آپ ہمارے چینل کو لازماً فالو کریں تاکہ اس کی علمی اور روحانی وظائف کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ہر وقت بآسانی مل سکیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، عمل مبارک کی ترکیب اور ترتیب کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ عمل مبارک ناظرین کرام آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور یہ الفاظ 7 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ آپ نے پڑھ کر اپنے دشمن کو اپنے تصور میں لا کر، اپنے خیالوں میں لا کر، اپنے ذہن میں لا کر 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کمرے کے اندر ٹہل رہے ہیں، چہل قدمی کمرے کے اندر کر رہے ہیں، صحن کے اندر کر رہے ہیں تو آپ آنکھوں کو بند بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ باہر ہیں تو آپ آنکھیں کھلی رکھیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں۔ آنکھیں بند کر کے تصور تاکہ پورا جم جائے، تصور میں اپنے دشمن کو لا کر آپ نے 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر پھونک مارنی ہے، اور یہ پھونک مارنا آپ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا فرمائیں گے۔ آپ نے رب سے یہ دعا کرنی، یا اللہ پڑھنا میرا کام ہے، تیرے کلام کو اس میں تاثیر پیدا کرنا تیرا کام ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جس یقین کے ساتھ، جس یقین کامل کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے، یقینی طور پر دشمن فوراً ناکام و نامراد ہو جائے گا، اس کے سارے حملے نیست و نابود ہو جائیں گے، اس کی ساری چالیں، اس کی سازشیں اور اس کے جو آپ کے ساتھ اس کی دھوکے بازی ہے، مکر ہے، اس کا وہ چلے گا نہیں، وہ ضائع ہو جائے گا، اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کامران فرمائیں گے۔ کامیابیاں، کامرانیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ تاثیر پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا اللہ کے بندے کا کام ہے۔ تو اللہ کے بندے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ جس وقت یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے، دیکھیے ایک واقعہ میں یہاں پر ایک گوش گزار کر دوں آپ کے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ، سیاستہ شریف کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ صراحتاً ملتا ہے، اور مختلف طرق کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، مختلف طریقوں کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر سٹے کیا، قیام کیا، پڑاؤ کیا، اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں کھانا کھلائیں، ہماری مہمان نوازی کریں، تو ان لوگوں نے بخل سے کام لیا اور ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، اس بستی کا جو رئیس تھا، اس بستی کا سردار تھا، وہاں کا وڈیرا تھا، جاگیردار تھا، اس کو کسی چیز نے ڈس لیا۔ جب ڈس لیا تو اس نے اپنے ماتحتوں کو اور اپنے حلقہ احباب کو کہا کہ جلدی کرو، میری تو جان نکل رہی ہے، کسی دم کرنے والے کو لے کے آؤ۔ اب وہ لوگ چلتے چلتے اللہ نے ان کا رخ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی طرف موڑ دیا۔ وہ لوگ جب وہاں آئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے انہوں نے گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ ہمارا مریض ہے اور اس کو دم کرنا ہے، وہ تکلیف میں مبتلا ہے اور بستر پہ پڑا ہے، تو آپ ان کو دم کریں۔ آپ ہمیں اللہ والے محسوس ہوتے ہیں، درویش محسوس ہوتے ہیں، آپ دم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی
اس جماعت میں سے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے فرمایا دم ہم کریں گے لیکن ایک ریوڑ بکریوں کا لیں گے، ایک ریوڑ۔ عرب کے دستور کے مطابق ریوڑ میں 40 بکریاں ہوتی ہیں اس وقت، تو 40 بکریوں کے ریوڑ کا انہوں نے، سردار نے حامی بھر لی، جی آپ دم کریں ہمیں، ہم آپ کو ایک ریوڑ بکریوں کا دیں گے۔ اب وہ شکرانہ ایک ریوڑ بکریوں کا دم کیا، وہ ایک ریوڑ یعنی 40 بکریاں، کتنی 40 بکریاں لے کر وہ واپس اپنے خیموں میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس پر تجزیہ کیا اور فرمایا کہ بھائی آپ نے 40 بکریاں لے لی ہیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ تھوڑے لے لیتے۔ انہوں نے فرمایا بھائی میں نے دم کیا ہے، میں نے وقت دیا ہے، میں نے دم کیا ان کو، یہ میری مرضی ہے، میں جتنے مرضی لوں۔ تو انہوں نے وہ 40 بکریاں لے لی۔ یہ واقعہ چلتے چلتے یہاں تک آتا ہے کہ یہ آپس میں چم گوئیاں ہوئیں اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلا گیا۔ خیر، وہاں سرکار کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ پہنچا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی تم نے کیا پڑھ کے دم کیا ہے؟ اب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ دم ہم نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ شریف کی فضیلت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورہ فاتحہ اتنی فضیلت والی ہے، اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، شفاء الامراض کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارک کے ایک نام نہیں، متعدد نام ہیں۔ اگر میں اس وضاحت میں جاؤں گا تو ویڈیو اور بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ کیسے پڑھی؟ عرض کی یا رسول اللہ جس طرح آپ نے ہمیں سکھلائی تھی اس طرح سے ہم نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کیا۔ اب دیکھیں سورہ فاتحہ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سارے لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جو بھی مومن مسلمان ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص نہ آتی ہو۔ سورہ فاتحہ شریف کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ کوئی نماز اس کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ فرض ہوں، چاہے وہ واجب ہوں، چاہے وہ نوافل ہوں، چاہے وہ سنتیں ہوں، چاہے وہ وتر ہوں، کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ شریف کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ یہ آدھی بندے کے لیے ہے اور آدھی اللہ کے لیے ہے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے۔ تو تاثیر پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس آیت مبارکہ کو۔ یہ آیت مبارکہ سورہ یاسین شریف کے اندر آپ کو ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اسے آپ نے 7 مرتبہ آنکھیں بند کر کے دشمن کا تصور کر کے غصے کے ساتھ، یا اللہ پاک اس کے ناپاک ارادوں کو، اس کے غلیظ پروپوگنڈوں کو اور اس کی سازشوں کو، اس کی چالوں کو، اس کے مکروں کو اور اس کی شرارتوں کو مجھ سے دور فرما دے، اور مجھے اس کے تمام پروپوگنڈے اور اس کے غلیظ منصوبے جو ہیں، جو اس نے سازشیں اور چالیں میرے خلاف کر کے ایک جال بچھایا ہے، یا مجھے ظلم و بربریت کا جو نشانہ بنا رہے ہیں، جادو کے ذریعے سے، ٹونوں کے ذریعے سے، کالے علم کے ذریعے سے، سفلی علم کے ذریعے سے اور دیگر طریقوں سے تھریڈ کر رہے ہیں، مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، یا اللہ میرے ان دشمنوں کو مجھ سے دور فرما دے، ناکام اور نامراد فرما دے۔ اور اگر وہ آپ کے دین کا بھی دشمن ہے، جان اور عزت اور مال کا بھی دشمن ہے، مرتبے کا بھی دشمن ہے، تو پھر اس کی نابودی کے لیے، اس کی نیست و نابودی کے لیے بھی آپ اللہ سے دعا کریں اور تصور کر کے 7 مرتبہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھ کر تصور میں آنکھیں بند کر کے اس کی طرف پھونک لگا دے، 7 پھونکیں لگائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھیں جب تک وہ ناکام اور نامراد ہو کے ناک رگڑتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کے معافیاں نہیں مانگتا، اس وقت تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ یہ ایک دن میں بھی عمل ہو سکتا ہے اور ہفتے کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور چند دن اوپر بھی لگ سکتے ہیں۔ جس نے یہ عمل کیا، ہزاروں دنیا نے، لاکھوں دنیا نے،
اللہ نے ان کو کامیاب کامران فرمایا۔ بس 7 مرتبہ یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ پڑھ کر دشمن کا تصور کر کے پھونک ماریں، دشمن ناک رگڑتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے معافی مانگے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔